میرے بھائیوں یہ فارمولے لا کر تمہارے عقیدوں کو کھینچا جا رہا ہے، تمہیں نبی سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنے کو چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں، مگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کے بارے میں برا لکھنا، برا کہنا، برا سننا دور کی بات ہے، اگر ذہن میں برا خیال آ بھی گیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کفریت کے گڑھے میں چلا گیا۔ پوری محنت اسی بات پہ لگائی جا رہی ہے، کچھ بھی کرو کیا بھی کرو مسلمان کو نبی سے دور کرو، نبی کی عظمت دلوں سے نکالو، نبی کی الفت نکالو، نبی کا ادب نکالو، نبی کا احترام نکالو، نبی کی تعظیم نکالو، نبی کا پیار نکالو۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے فاتحہ دے، سلام دے، سلام پڑھے تو پوچھے صحابہ نے کیا؟ ارے ظالم ذرا یہ بھی تو بتا 1.5 لاکھ صحابہ میں وہ کون سا صحابی ہے جو ایک لمحے کے لیے کبھی نبی کی بے ادبی کیا؟ جنہوں نے کبھی نبی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ایسا جملہ کہا ہو جو بے ادبی کی طرف توجہ دلاتا ہو؟ ارے یہ تو صحابہ نے تو دنیا کو کیا سکھایا، ہاتھ جوڑ کر حضور کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ کس پہ قربان کرتے میرے بھائی ماں باپ کو؟ آپ اتنے لوگ بیٹھے اب تک اپنے ماں باپ کو کس پہ قربان کرے ذرا بولو آپ ہی قربان نہیں ہوئے تو ماں باپ کو کہاں سے کریں گے؟ مگر صحابہ نہ صرف اپنی جوانیاں نبی پہ لٹا رہے ہیں، نہ صرف اپنا خاندان نبی پہ لٹا رہے ہیں، نہ صرف اپنے رشتہ داریاں نبی پر لٹا رہے ہیں، نہ صرف اپنی اولاد کو نبی پہ لٹا رہے ہیں، کہہ رہے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں۔ اپنے اوپر آئی تو بولے کیسا ہوتا، پھر نبی پہ کیسا لے کے گیا؟ ارے نبی کی ازواج کو ام المومنین اس لیے نہیں بولا گیا کہ نبی تمہارے باپ ہیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ نبی کی ازواج کو ام المومنین اس لیے نہیں بولا گیا کہ نبی ہمارے باپ ہیں، ام المومنین اس لیے بولا گیا تاکہ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال آنے نہ پائے کہ ہر بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، ہر بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا نبی کی بیوہ سے بھی کوئی نکاح کرنے کی حماقت یا ایسا خیال، ایسا فطور ذہن میں نہ آئے۔ اس لیے رب نے کہلوایا مصطفیٰ کہہ دو کہ آپ کی ازواج آپ کی امت کی مائیں ہیں، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ام المومنین کی عظمت بتانے کے واسطے بولے کہ یہ مومنوں کی ماں ہے، تو انہیں کیا کرا، عظمت کا پہلو پکڑنے کے بجائے بے ادبی نکال لیا، حضور باوائل۔ ارے دیوانے سن، میرا نبی وہ ہے کہ دیکھو مسلمانوں، ہر امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی، ہر امت، ذرا زور سے بولیں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی، لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی کی شان دیکھو، نبی کی امت نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ذرا غور کرو، امتیں تو نبیوں کا کلمہ پڑھتی تھی، مگر نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ اب غور کرو تو پتا چلے، حضرت آدم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبیوں کی امت نبیوں کا کلمہ پڑھتی تھی، مگر آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، یہ شان ہمارے نبی کی ہے۔ حضرت جبریل کا کلمہ کیا تھا؟ حضرت جبریل پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ. اب ایک آسان مسئلہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ پوروں کے ذہن میں بات اتر جائے. کپل کی مسجد میں، کون سی مسجد مت پوچھو، کپل کی مسجد میں ایک حافظ قرآن نماز پڑھانے کے لیے فجر کی مصلی رسول پر کھڑا ہوا. کس پر؟ مصلی رسول پر، امامت کے مصلی پر کھڑا ہوا. اتفاق سے باوا جان اس بچے کے، اس حافظ قرآن امام کے والد آئے، 2 رکعت سنت پڑھے اور اب جماعت میں مل رہے ہیں. اب کیا نیت کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی میرے بیٹے عبد الرحمن کے پیچھے. بہت سمجھدار لوگ آئے. بابو ذرا بیچ میں ڈسٹرب مت کرو پلیز. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایمانداری سے بولو، ایک باپ مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہے تو امام کی جگہ اپنے بیٹے کا نام لیتا؟ ذرا زور سے بولے. سسور جی آئے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی میرے ہر دل عزیز داماد کے پیچھے. بولیں گے؟ بیٹا آیا، بولے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز میرے اپنے باپ کے پیچھے جس کا نام عبد الرشید صاحب ہے. بولیں گا؟ باپ آؤ، سسرا آؤ، بیٹا آؤ، بھائی آؤ، دوست آؤ، عزیز آؤ، مرشد بھی آ جائے، مرید سامنے کھڑا ہے اور مرید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز مرشد ہے، تو اب یہ نہیں کہے گا میں اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، کہے گا اس امام کے پیچھے. کیا کہنا پڑے گا؟ امام کے پیچھے. کیا کہنا پڑے گا؟ اجی یا تو نبی کے بارے میں کوئی یہ رشتہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم تو غلام ہیں، مگر یہاں تو باپ کھڑا ہے امام کے پیچھے، یہاں سسر کھڑا ہے داماد کے پیچھے، یہاں بھائی کھڑا ہے بھائی کے پیچھے، مرید کھڑا ہے مرشد کے پیچھے، مرشد کھڑا ہے مرید کے پیچھے. مگر اب مرشد نماز میں نیت میں مرید نہیں کہہ سکتا، بیٹا باپ نہیں کہہ سکتا، باپ بیٹا نہیں کہہ سکتا، سسر داماد نہیں کہہ سکتا. ہم نے پوچھا اے اللہ یہ شریعت میں ایسا قانون کیوں بنایا؟ ہر آنے والے کو اس امام کے پیچھے کہنا پڑے گا. تو رب نے کہا دیکھتا نہیں بندے، وہ بیٹا ضرور ہوگا، باپ ضرور ہوگا، داماد ضرور ہوگا، بھائی ضرور ہوگا، مگر ذرا غور تو کر وہ کھڑا کہاں پر ہے، وہ کھڑا کہاں ہے. ہم نے کہا اے اللہ وہ مسجد کے مصلی پر کھڑا ہے. تو کہا سن، وہ مصلی کسی کے باپ کا نہیں ہے، وہ مصلی محمد الرسول اللہ کا مصلی ہے. نبی کے مصلی پر کھڑے ہو جائے تو اب بیٹا نہیں کہہ سکتے. تو پھر جب نبی کی بات آ جائے تو بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں، باپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ فارمولے لا کر تمہارے عقیدوں کو کھینچا جا رہا ہے، تمہیں نبی سے دور کیا جا رہا ہے. یہ دیکھنے کو چھوٹے چھوٹے باتیں ہیں، مگر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کے بارے میں کچھ برا لکھنا، برا کہنا، برا سننا دور کی بات ہے. اگر ذہن میں برا خیال آ بھی گیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کفریت کے گڑھے میں چلا گیا. پوری محنت اسی بات پہ لگائی جا رہی ہے، کچھ بھی کرو کیا بھی کرو مسلمان کو نبی سے دور کرو، نبی کی عظمت دلوں سے نکالو، نبی کی الفت نکالو، نبی کا ادب نکالو، نبی کا احترام نکالو، نبی کی تعظیم نکالو، نبی کا پیار نکالو. ہم سے پوچھا جاتا ہے فاتحہ دے، سلام دے، سلام پڑھے تو پوچھے صحابہ نے کیا. ارے ظالم ذرا یہ بھی تو بتا 1.5 لاکھ صحابہ میں وہ کون سا صحابی ہے جو ایک لمحے کے لیے کبھی نبی کی بے ادبی کیا؟ جنہوں نے کبھی نبی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ایسا جملہ کہا ہو جو بے ادبی کی طرف توجہ دلاتا ہو؟
ارے یہ تو صحابہ نے تو دنیا کو کیا سکھایا؟ ہاتھ جوڑ کر حضور کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ کس پہ قربان کرتے میرے بھائی؟ ماں باپ کو۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے، اب تک اپنے ماں باپ کو کس پہ قربان کرے؟ ذرا بولو آپ ہی قربان نہیں ہوئے تو ماں باپ کو کہاں سے کریں گے؟ مگر صحابہ نہ صرف اپنی جوانیاں نبی پہ لٹا رہے ہیں، نہ صرف اپنا خاندان نبی پہ لٹا رہے ہیں، نہ صرف اپنے رشتہ داریاں نبی پر لٹا رہے ہیں، نہ صرف اپنی اولاد کو نبی پہ لٹا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سے کہا جاتا ہے صحابہ کرے تھے، ظالموں صحابہ نے کبھی نبی کے علم غیب کا انکار نہیں کیا۔ ایک صحابی لا کر دے دو جس نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا ہو۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی لا کر دے دو جس نے نبی کے شفاعت کرانے کا انکار کیا ہو، جس نے نبی کے معراج جانے کا انکار کیا ہو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کائنات مالک جنت ہونے کا انکار کیا ہو۔ ارے ایک صحابی لا کر دے دو جس نے نبی کو اپنی طرح سمجھا ہو، جس نے نبی کو اپنی طرح سمجھا ہو، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، حد تو دیکھیے، قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ حضرت عمر، ہم اپنے باپ دادا کا نام اتنا نہیں سنے جتنا حضرت عمر کا نام سنے کہ نہیں سنے میرے بھائی؟ مگر ذرا غور کرو، آؤ سیرت عمر اٹھا کر دیکھو۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا، صحابہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، ان سے بتاؤ، پوچھو نقشبندی صاحب نے یہ بات بتائی، یہ بات حق ہے کہ غلط ہے؟ پوچھو کل۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سسر ہیں۔ کیا ہے؟ سسر ہیں اور خلیفہ دوم ہیں، اور گنبد خضرا میں رسول اللہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ ایسی شان کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں کسی کی ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، یہ آسمان کے نیچے جتنے تارے ہیں جن کو کبھی گنا اور شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے بارے میں پیارے نبی کہہ رہے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے۔ کس کی ہے؟ میرے عمر کی ہے۔ اب ذرا غور کرو، نبی کہہ رہے ہیں عمر جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، ویسے عمر کی شان دیکھو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو۔ حضرت عمر اتنی صلاحیتوں، خوبیوں، عظمتوں، فضیلتوں کے مالک ہو کر پوری زندگی کبھی نبی کے دربار میں مانڈی ڈال کر نہیں بیٹھے۔ پوری زندگی میں کبھی نبی کے دربار میں مانڈی ڈال کر، جیسے ہم لوگ الٹک پلٹک مار کے بیٹھتے ہیں مانڈی ڈال کر، کبھی حضور حضرت عمر حضور کے دربار میں مانڈی ڈال کر پوری زندگی جب بھی بیٹھے زانوے ادب، جیسا ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھے۔ پوری زندگی حضور کے سامنے زانوے ادب بیٹھے، اور جب زانوے ادب بیٹھے بات ختم نہیں ہوئی۔ جب زانوے ادب بیٹھے تو غور کرو، ایسا زانوے ادب میں اب قاعدے میں آپ ایسے سیدھا بیٹھتے ہیں، یہ سینہ یہ سر سب ایک ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے ایسا بیٹھنا بھی بے ادبی سمجھا۔ جب نبی کے دربار میں بیٹھتے زانوے ادب بیٹھتے اور ایسی اپنی کمر جھکا کے بیٹھتے، کمر ایسے جھکا کے بیٹھتے، گردن نیچے رکھ کے بیٹھتے، نیچے کر کے بیٹھتے، نگاہوں کو جھکا کے بیٹھتے، اور ہاتھ یہاں رکھنا بھی بے ادبی سمجھتے۔ نبی کے دربار میں ہاتھوں کو ایسے جوڑ کر بیٹھتے، ایسے جوڑ کے بیٹھتے۔ کس کا ادب ہو رہا میرے بھائی؟ دربار مصطفیٰ کا ادب، ذات مصطفیٰ کا ادب ہو رہا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا ہے عمر
دربار رسالت میں زانوے ادب بیٹھتے ہو، کمر کو جھکاتے ہو، گردن کو نیچی رکھتے ہو، ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھتے ہو، ایسا کیوں بیٹھتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک غلام آقا کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تھا میرے بھائی ادب، یہ تھا احترام، یہ تھی تعظیم، یہ تھی محبت، یہ تھا پیار۔ جب تک یہ پیار زندہ تھا، خدا کی قسم مسلمان ہر میدان میں غالب تھا، مسلمان کامیاب تھا، مسلمان سرفراز تھا، مسلمان نعمتوں کے حصول میں آگے آگے تھا۔ لیکن جب سے یہ ادب ختم ہو گیا، یہ احترام ختم ہو گیا، یہ تعظیم ختم ہو گئی، یہ محبتیں ختم ہو گئی، اب مسلمان گلی گلی میں رسوا ہو رہا ہے، چوراہوں پر رسوا ہو رہا ہے، ہر جگہ شرمندہ اور شرمسار ہو رہا ہے، ہر جگہ بک رہا ہے، ہر جگہ سودے بازی کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کیوں؟ مسلمان کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے خراب ہو گیا ہے، ادب ختم ہو گیا، احترام ختم، تعظیم ختم۔ اور کائنات میں اگر کوئی چیز سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کی چیز ہے، مجھے کہنے دو، علم سے بھی زیادہ، عبادت سے بھی زیادہ، تقوی سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز عظمت اور فضیلت والی، رتبے والی ہے تو اس چیز کا نام ادب ہے۔ علم آ گیا، ادب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ علم خود عذاب بن جائے گا۔ نماز پڑھ رہا ہے، ادب نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ نماز خود وبال بن جائے گی۔ تقوی والا ہو گیا، ادب نہیں ہے، تقوی منہ پہ پھینک دیا جائے گا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، بس ایک بات سن لو ادب کے تعلق سے۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرے تو ماں باپ کو سال میں 10 جوڑے بنانا بول کے حکم نہیں ہے۔ اللہ اگر ایسا حکم دیتا تو پورے غریبہ مر جاتے تھے۔ کہاں سے لائیں گا 10 جوڑے مہینے سال کو نے؟ اس کو خود کو پہننے 4 نہیں بناتا، اماں باپ کو 10 کہاں سے لائیں گا؟ 10 جوڑے بناؤ بلکہ قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ سال میں 1 مرتبہ حج کراؤ، عمرہ کراؤ، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ سال میں 1 مرتبہ اپنے ماں باپ کو چاندی میں سونے میں تولو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ بڑا بیٹا ہے انہیں ایک ہی ماں باپ کو سنبھالنا، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹے تو اماں جان کو سنبھال، بڑے تو بابا جان کو سنبھال، ایسا کوئی قانون؟ کہا کہ ماں باپ ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، ایسا کہیں نہیں کہا گیا کہ سونے کا ہار بناؤ، چاندی کے چین بناؤ۔ اللہ نے کہیں ایسا نہیں کہا، رسول نے ایسا نہیں کہا۔ مگر آؤ قرآن کا مطالعہ کرو تو پتا چلے گا۔ رب ارشاد فرما رہا ہے اف ولا تنہرہما، خبردار میرے بندے، جب ماں باپ کے دربار میں آئے اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ یہ اف کہنا بھی ایک بے ادبی ہے۔ تمہارے ماں باپ تم کو بولے بیٹے ذرا پانی پلاؤ، ابا کیا دم کر رہے جی، یہ بے ادبی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ذرا زور سے بولو، بے ادب۔ ہمارے پاس جیسا آج کے زمانے ابا تھٹ شٹ ایسے آوازاں نکالتے، پہلے کے زمانے کے لوگ اف کہتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے خبردار، ماں باپ کے دربار میں اف بھی کہنا تمہارے ایمان کی بربادی کا، تمہارے آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔ ذرا غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے قرآن میں ماں باپ کو 10 کپڑے دوڑے بناؤ، ماں باپ کو چاندی بناؤ، سونا بناؤ، حج کو بھیجاؤ، عمرہ کراؤ، یہ نہیں کہا۔ کہا ادب کرو۔ کیا کرو؟ ہمارا مذہب کا پورا